اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 19 کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ان اگر تستفتحوا تم فتح چاہتے تھے، فیصلہ مانگتے تھے، فقط پس بے شک جاءکم آ چکا ہے تمہارے پاس الفتح فیصلہ، وَإِن اور اگر تنتہو تم باز آ جاؤ، فہوا پس وہ خیرٌ بہتر ہے لکم تمہارے لیے، وَإِن اور اگر تعودو تم دوبارہ وہی کرو گے، نعد تو ہم بھی دوبارہ سزا دیں گے، وَلَن تُغْنِيَ اور کچھ کام نہ آئیں گے، عنکم تم کو، فئتکم تمہارے لشکر، شیئا کچھ بھی، ولو اگرچہ کثرت کتنی ہی کثرت میں کیوں نہ ہو، وَأَنَّا اور بے شک اللہ تعالی عز وجل مع ساتھ ہے المؤمنین مؤمنوں کے۔ اس آیت کا شان نزول یہ بیان فرمایا گیا کہ یہ آیت میں خطاب مشرکوں سے ہے جنہوں نے غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام سے جنگ کی، اور ان میں سے ابو جہل نے اپنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ دعا کی تھی کہ یا رب ہم میں سے جو تیرے نزدیک اچھا ہو اس کی مدد کر، اور جو برا ہو اسے مصیبت میں مبتلا کر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مشرکین نے مکہ مکرمہ سے بدر کی طرف چلتے وقت مکہ معظمہ یعنی خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر یہ دعا کی تھی کہ اے رب اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہوں تو ان کی مدد فرما، اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہماری مدد کر۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ جو فیصلہ تم نے چاہا تھا وہ کر دیا گیا، اور جو گروہ حق پر تھا اس کو فتح دی گئی۔ یہ تمہارا اپنا مانگا ہوا فیصلہ ہے۔ اب آسمانی فیصلے سے بھی اسلام کی حقانیت ثابت ہوئی۔ ابو جہل بھی اس جنگ میں ذلت و رسوائی کے ساتھ مارا گیا، اور اس کا سر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا یعنی اگر تم باز آ جاؤ، آیت کے اس حصے میں بھی کفار سے خطاب ہے، اور آیت کے معنی یہ ہیں اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے، انہیں جھٹلانے، ان کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ گئے تو یہ دین اور دنیا دونوں میں تمہارے لیے بہتر ہیں۔ دین میں اس طرح کہ تم دائمی عذاب سے بچ جاؤ گے، اور آخرت سے ثواب سے مالا مال ہو جاؤ گے، اور دنیا میں اس طرح کہ تم قتل کیے جانے، قیدی بنائے جانے اور غنیمت کے طور پر مال کے لیے جانے سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر تم نے مسلمانوں سے دوبارہ جنگ کی تو پھر ہم مسلمانوں کو تم پر مسلط کر دیں گے، جیسا کہ تم غزوہ بدر میں مشاہدہ کر چکے ہو، اور یہ جان چکے ہو کہ اللہ رب العزت کی تائید اور نصرت تمہاری بجائے مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور تم کتنی بھاری جماعت، جمعیت اور فوج لے کر کیوں نہ آؤ، وہ تمہیں شکست سے نہ بچا سکے گی، جیسے بدر کے میدان میں تمہارا جتھا تمہارے کام نہ آیا۔ آیت میں غیب کی خبر دی گئی ہے۔ مفسرین نے فرمایا
کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کے بھاری لشکر بھی ہار جائیں گے، اللہ رب العزت کی یہ خبر پوری فرما دی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ رضی اللہ عنہم اور بعد میں تھوڑے مسلمان بہت سے کافروں پر غالب آئے، اور کافروں کی بڑی تعداد ان کے کوئی کام نہ آئی۔ ان میں پہلی مثال غزوہ موتا ہے، جس میں 30,000 جو ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم، اور ان کے مقابلے میں بادشاہ کیسر کی 2 لاکھ فوج تھی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے ان کی فوج کوئی کام نہ آ سکی۔ اسی طرح جنگ یرموک میں حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ عنہ تقریباً 40,000 کی قلیل فوج کے ساتھ دشمن کے 10,60,000 فوجیوں سے ٹکراتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے حکم سے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 60 لوگ تھے، مجاہدین تھے ان کے ساتھ، اور دشمن کے 60,000 جنگجو جو سر سے پاؤں تک جو تھے وہ لوہے سے لیس تھے، صبح سے شام تک مقابلہ کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے مدد سے غالب ہوتے ہیں۔ طارق بن زیاد صرف 1700 جان باز مجاہدین اندلس اسپین لے کر جاتے ہیں، اور بادشاہ لیڈرک کے 70,000 شاہ سواروں سے جنگ کرتے ہیں، اور اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔